السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 15 پر موجود قواعد کو پڑھتے ہیں۔ حرف تہجی، ذیل کی علامتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ الف ب ج د ک کھ گ گھ اے بی سی ڈی، یہ زبان کی بنیادی آوازوں کی علامتیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی علامتیں زبانوں میں پائی جاتی ہیں، انہیں حرف تہجی کہا جاتا ہے۔ حرف کی علامتیں زبان کو لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ آزادانہ طور پر ان کے کچھ معنی نہیں ہوتے، مگر بولے جانے والے لفظوں اور جملوں کے معنی لکھی ہوئی شکل میں ان علامتوں کے ذریعے پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ہر زبان میں حرف تہجی کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ اردو میں 37 حروف ہیں جن کی مدد سے بولی جانے والی زبان کو لکھا جا سکتا ہے۔ پہلی جماعت میں اردو کی تمام آوازوں اور ان کی علامتوں کا تعارف کیا جا چکا ہے۔ یہاں ان کی قسمیں معلوم کرنے کے لیے انہیں زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کو لکھنے کے لیے کچھ مخصوص علامتیں استعمال ہوتی ہیں، جنہیں ہم حرف تہجی کہتے ہیں۔ حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جب یہ حروف ایک دوسرے سے ملا کر لفظ یا جملے بنائے جاتے ہیں تو یہ پڑھنے والوں کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہر زبان میں حرف تہجی کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ اردو میں حرف تہجی کی تعداد 37 ہیں۔ آپ تمام لوگ اردو کی حرف تہجی سے واقف ہیں۔ یہاں ہم ان کی قسمیں زبان سے کس طرح ادا کرتے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ ذیل کے حروف کو ادا کیجیے۔ ب بھ، پ پھ، ت تھ، ج جھ، چ چھ، ک کھ، دال ڈال، رے زے، سین شین، لام میم، نون۔ کہ آپ نے دیکھا کہ ان حروفوں کو زبان سے ادا کرتے وقت منہ سے نکلنے والی آواز ہونٹ یا زبان یا دانت سے ٹکراتی ضرور ہے۔ ایسی آواز یا حروف کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایسے حروف یا آوازیں کہ جن کو ادا کرتے وقت وہ آواز ہونٹ، زبان یا دانت سے ٹکراتی ہے، ایسے آوازوں کو یا حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ اب ان آوازوں کو ادا کیجیے۔ آ، اے، او، ای۔ ان آوازوں کو منہ سے ادا کریں تو آواز زبان، دانت یا ہونٹ وغیرہ سے بالکل نہیں ٹکراتی۔ ایسی آوازوں کو اردو میں الف، واو، ای سے لکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں علامتیں حرف علت کہلاتی ہیں۔ ان کے لیے کبھی زیر، زبر اور پیش سے کام لیا جاتا ہے، جن کے بارے میں آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حرف تہجی کی 2 قسمیں ہیں۔ اسے ذیل کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً لفظ کام میں کاف اور میم حرف صحیح ہیں اور الف حرف علت۔ اسی طرح لفظ دوستی میں دال، سین، تے یہ حرف صحیح ہیں اور واو اور ای حرف علت ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الف، واو، ای حرف صحیح کی طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اکبر، ورق اور یاد۔ الف، واو، ای جو الفاظ کے شروع میں آئے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اوپر سمجھا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حرف تہجی کی 2 قسمیں ہیں۔
ایک حرف صحیح اور حرف علت۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم مثال لیں گے، جیسے کہ لفظ کام، اس کے اندر 3 حرف ہیں، کاف، الف اور میم، جس میں سے کاف اور میم یہ حرف صحیح ہیں اور الف حرف علت۔ اسی طرح سے دوستی، جس میں 5 حرف ہیں، دال، واو، سین، تے، ای، جس میں سے دال، سین، تے یہ حرف صحیح ہیں اور واو اور ای یہ حرف علت ہیں۔ اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ الف، واو، ای حرف صحیح کی طرح بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے لفظ اکبر میں ورق اور یاد۔ جب الف، واو اور ای جو کہ الفاظ کے شروع میں آتے ہیں انہیں ہم حرف صحیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پر موجود قواعد کو پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ حرف علت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ایک بار پھر سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں۔ الف مد آ، اے، او، ای۔ تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ان آوازوں کو کسی قدر لمبا پڑھا۔ اب اسی طرح سے کتاب میں تا، پنجرے میں رے، کوئی میں کو، خوشبو میں بو، بلی میں لی، ان الفاظ کو بھی ہم لمبا ادا کریں گے۔ اب آئیے کچھ اور الفاظوں پر ہم توجہ دیتے ہیں، جیسا اب، رس، ان، دن، ادھر، صبح کو ادا کرتے ہیں تو اب میں الف پر زبر، رس میں رے پہ زبر، ان میں الف کے نیچے زیر، دن میں دال کے نیچے زیر، ادھر میں الف پر پیش، صبح میں صاد پر پیش۔ تو یہ جو علامتیں آپ الف کے اوپر، رے کے اوپر، دال کے اوپر اور صاد کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ آوازیں آ، او اور ای سے مختصر ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں الف، واو اور ای کی آواز اگر لگانی ہے لیکن ان کو ہم الف، واو اور ای نہیں لکھ سکتے تو ان کے بجائے ہم زیر، زبر اور پیش کا استعمال کرتے ہیں، جنہیں ہم اعراب کہتے ہیں۔ اب پڑھیں گے، رس پڑھیں گے، ان پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، ادھر پڑھیں گے، صبح پڑھیں گے، تو ہم ان کو لمبی آواز میں ادا نہیں کریں گے بلکہ ہم انہیں مختصر سی آواز میں ادا کریں گے۔ اگر ہم الف، واو اور ای کو استعمال کریں گے تو ہم ان کو لمبا ادا کریں گے، لیکن زیر، زبر اور پیش کو استعمال کریں گے تو انہیں مختصر یعنی کہ جلدی ان کو ادا کریں گے۔ ذیل کے الفاظ کے پہلے حروف پر اعراب لگائیے۔